تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، جس نے تم کو جنم دیا ہے، جس نے تم کو پالا، وقت نہ دیکھا اچھا برا پھر بھی تم کو سنبھالا، دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پر رکھے پتھر، دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پر رکھے پتھر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں والو تم خوش قسمت ہو، ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر، اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا، رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر، رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ بہت خوبصورت، واقعی بہت اچھا ماں کو ڈیڈیکیٹ جی ہاں کیا، اور بہت واقعی سچائی کلام میں لگی مجھے بہت زیادہ۔ کیا اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کے سایہ ان کی اولادوں پر قائم و دائم رکھے،
اور جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اس مبارک عشرے کی، اس مغفرت کے عشرے کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما۔ بالکل آمین۔ میرے کامیڈین جتنے بھی ہیں نا وہ تو ماں کے لیے ایک بند ضرور پڑھتے ہیں کہ ہر دل میں ہر ماں زندہ ہے، دولت سے ہر انسان زندہ ہے، اور اس دنیا میں دولت مند وہی ہے جس کی اب تک ماں زندہ ہے۔ صحیح بات ہے، واقعی پیرنٹس ایک ایسی چیز ہوتے ہیں جو ہم لوگ نیم البدل نہیں ہے ان کا، ہم کچھ بھی کر جائیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم ان سے اپنی دل کی بات کر لیں گے جا کے، کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو پھر بھی بیچارے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ حالانکہ لوگوں کی 6 خالائیں ہیں ماشاءاللہ، 6 خالہ، لیکن وہی والی بات ہے، خالہ اپنے منہ کو لگا لیتا ہے اور وہاں بیٹھ جا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا جی شیف اقبال، کیا پوزیشن ہے ہماری ڈشز کی؟ جی ہاں بالکل، پہلے تو ماشاءاللہ بہت گریٹ میسج دیا سر نے، اتنی گریٹ شخصیت کے بارے میں، ماں کے بارے میں۔ اچھا یہاں چکن منچورین شان کی ویری اسپیشل ریڈی ہے، اور ذائقہ شاندار ہے، اس کی پریزنٹیشن دیکھیں کتنی شاندار ہے، رائس کے ساتھ کیا ہے سرو، اور کچھ ہری پیاز اینڈ اس کے علاوہ لیمن کے ڈرنکس رکھے ہیں۔ اب چلتے ہیں ڈرنک کی جانب، مزیدار کھجور اور بادام کے شیک کی جانب۔ اس کے لیے بادام ہے تقریباً کوئی 3 ٹیبل اسپون کے برابر، اسے ہلکا سا بوائل کر کے اس کا چھلکا اتار لیا ہے۔ اچھا یہ افطار میں بہت ہیوی نہیں ہو جائے گا لوگوں کو؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کی جو پورے دن روزہ رکھنے کے بعد میرے خیال سے کافی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا باڈی کو وائٹامنس کی؟ تو اس میں یہ کھجور اور یہ بادام کا شیک، اس میں بادام کا شیک اچھی چیز ہے، یعنی کہ اس میں بڑی غذائیت ہے، کیونکہ کھجور ڈیٹ سے روزہ کھولا جاتا ہے، اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر فائبر بھی ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں۔ کمپلیٹ ڈائٹ ہے، اگر آپ روزہ کھولتے ہیں تو آپ کو جو انیشیل بہت زیادہ جلدی شوگر چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے۔ صحیح۔ بادام میں اینٹی ایجنگ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایجنگ نہیں ہونے دیتی، اس کے علاوہ بہت ساری ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو صحت میں مدد کرتے ہیں۔ بہت زیادہ آپ کی اسکن کے لیے بادام بہت اچھے ہوتے ہیں، اگر آپ المنڈ آئل یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا ایک کالر بھی ہے، لے لوں؟ جی کالر بھی لے لیں، ہم چاہ رہے ہیں پہلے ذرا سے کمپلیٹ چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بادام میں کھجور شامل کر لیے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی چینی۔ سر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، کیا بادام کا چھلکا نقصان دہ ہوتا ہے؟ بادام کا چھلکا نہیں، جو کڑوے بادام ہوتے ہیں، میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ کڑوے بادام میں زہر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص 10 کڑوے بادام کھا لے تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں سے کڑوے باداموں کو بہت دور رکھنا چاہیے، اور کچھ بادام جو صحیح بادام آتے ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ اب تو خیر زیادہ تر میں نے اتنے کڑوے بادام نہیں، کہ بچپن میں مجھے یاد ہے جب بادام آتے تھے شخص کی امی میری دیکھتی تھی کہ کون سا کڑوا ہے کون سا میٹھا بادام ہے، تو میٹھے بادام الگ کر دیتی تھی کڑوے باداموں۔ اچھا، اور باداموں کے لیے ہمیشہ سے بچپن میں آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ پانی میں بھگو دیے جاتے تھے اور 7 بادام کھا کے جو ہے وہ اسکول جاؤ، ہے نا؟ آپ کو یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر اوپن اسپیس سے بادام لیتے چڑیا کھا چکی ہوتی تھی، بچوں کے اٹھنے سے پہلے چڑیا لے کے جا چکی ہوتی تھی۔ اچھا نہیں، ابھی تو یہ ہو رہا ہے۔ بلند صاحب آپ کے ساتھ، آپ ڈاکٹر ماشاءاللہ میڈیکل سائنس سے آپ کا تعلق ہے، ہر کوئی آپ سے کسی بھی وقت چلتے پھرتے سوالات کر لیتا ہے۔ تھوڑا سا رمضان المبارک کے بارے میں تو آپ سے بات ہی نہیں ہوئی، کیا شیڈیول ہوتا ہے آج کل رمضان کا؟ سب سے دیکھیں، رمضان خود ایک شیڈیول ہے، ایک اللہ کی طرف سے اتنی برکت ہے کہ آپ کو شیڈیول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بنایا ایک اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تشتری پہ سجا کر، صرف آپ نے وہ اس کو ڈسپلے لگا ہوا ہے، بس اس کی عزت کرنی ہے آپ نے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے اگر آپ نارمل آپ کے سارے کام ہو ہی جاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ ہماری روٹین میں کوئی چینج آتا ہے؟ نہیں، روٹین میں چینج نہیں آتا، بلکہ اس دفعہ جو رمضان ہے وہ تو بہت اچھے سے گزر رہا ہے۔ اچھا، مزہ آ رہا ہے، مطلب کام کر رہی ہیں رمضان میں؟ ہاں کام کر رہی ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ ایک شوٹ پر تھے تو صبح 10 بجے سے کال ٹائم تھا، اور شوٹ کرتے 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 اس نے کہا بریک، میں نے کس چیز کا بریک؟ کہتے 10 منٹ بعد روزہ کھل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 7:10 شوگر کے مریضوں کے لیے بتا دیجئے، وقت کم ہے آپ کی بیٹا بات کٹ ہوگی رباب، شوگر کے مریضوں کے لیے بتا دیجئے کہ روزہ شوگر کو معتدل رکھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، دل کی بیماری یہ بھی جاتی ہے اس سے، اور یہ جو آپ کے گردے شوگر بہتر ہو جاتی ہے، شوگر بھی بہتر ہو جاتی ہے، کولیسٹرول آپ کا کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا روزہ جو ہے نا وہ آپ روزے کے بڑے فوائد ہیں، صحت کے لیے بہت فوائد ہیں، یعنی آپ کے معدے کو ریلیف ملتا ہے، آپ کی تمام، آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں ڈاکٹرز کے پاس رش کم ہو جاتا ہے۔ آپ عام دنوں میں ہم تو خود پریکٹس کرتے ہیں، میرے بھائی پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بالکل رش نہیں ہوگا، رش نہیں ہوتا۔
صحیح, یہ بہت اچھی بات. زیتون اولیو آئل سوائے اس کے کہ کوئی سردی ہو یا گرمی کا شکار ہو جائے زیادہ کھا کے, اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو بیمار پڑتے ہیں وہ کھانے سے بیمار پڑتے ہیں. ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں, پھر تو یہی کہا جائے گا کہ ہم لوگ کیا صرف ہمارا فوکس کھانے کی طرف ہوتا ہے, اور کھانے سے بیماریاں بہت زیادہ وہ باہر کے کھانے سے ہوتا ہے, گھر کا نہیں. یعنی آپ اگر بغیر پرہیز کا باہر کا کھانا کھا لیں تو باہر کے کھانے سے ان ہائیجینک فوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹائم کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ شارٹ ٹائم ہے, اس کے بعد پھر ہم رمضان کے لیے یہی کہوں گا کہ بھئی وہ زیتون کے تیل کے بارے میں جس کا قرآن میں ذکر آ جائے, نہ تو اس کے لیے سردی کچھ کرتی ہے نہ گرمی, آپ اس کو پیے تو گردے کی پتھری بھی ختم ہو گئی ہے. جی تو اب میں نے بھی پینا شروع کیا ہے اللہ کے فضل سے, لے کر آیا ہوں میں. اچھا. تو زیتون مجھ سے رجوع کیجیے گا, کیونکہ ابھی میں بتا دوں گا نا تو ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گا, وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. مجھ سے جو پوچھنا چاہے میں بتا دوں گا کون سا پینا ہے آپ نے زیتون کا تیل. میں بتاؤں گا. تھینک یو سو مچ. میں بس یہی بولوں گی کہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے, گلے شکوے کو ختم کریں, اور لوگوں میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, لوگ بڑے گرم ہو جاتے ہیں, ان کو ختم کریں, گلے ملیں, پیار بڑھائیں, پیار بانٹیں, یہی ہے. صحیح بات, بہت پیارا میسج. اقبال آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی زبردست ڈش, اگر کیمرہ لے سکتا ہے تو ایک دفعہ اس کو دکھا دیں. ضرور, بہت مزیدار پریزنٹیشن. کہ آج تو تمہیں پورے مارکس. تھینک یو سو مچ. ہے نا, کیونکہ بہت میٹر کرتی ہے پریزنٹیشن جو ہے نا ڈش کی. اب نارملی بھی اگر آپ یہ دیکھیں, آپ اسکرین پہ بھی آ رہی ہے ڈش, اور یہ چکن منچورین, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا بادام اور کھجور کا شیک ہے, جو کہ افطار کے وقت بلند صاحب پیئیں گے. ہاں جی, ہے نا. نہیں میں اچھا بوائلڈ رائس ہے یہ. جی وائٹ رائس, میں سمجھا کوکونٹ چھیل کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اب ہم اس کو اپنے ناظرین سے اجازت لینا چاہیں گے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. باب آپ کا شکریہ, سلطان شیخ صاحب آپ کا شکریہ, اقبال آپ کا شکریہ, سرفراز صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, لیکن ابھی آپ کو مناجات پہ ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا ہے. ناظرین, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کل دوبارہ اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جیا کی ملاقات صبح میں بھی ہوگی آپ لوگوں سے. بہت خیال رکھیے گا. ہم بڑھتے ہیں اس آخری سیگمنٹ. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.